अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। ज़ालिम खलीलज़ाद के नाम से आप तो सब वाकिफ़ होंगे। ज़ालिम खलीलज़ाद अफ़गान नयाद अमरीकी सिफारतकार हैं। रिपब्लिकन जो जमात है अमरीका की, उससे उनका ताल्लुक़ है। वो अमरीका के सफ़ीर रहे हैं इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, यूनाइटेड नेशंस में, और फिर अमरीका के ख़ुसूसी नुमाइंदे रहे हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, ख़ास करके उस मौके के ऊपर जब अमरीकी अफ़वाज का इनख़िला हो रहा था अफ़गानिस्तान से। लेकिन इन दिनों वो किसी और वजह से शोहरत पा रहे हैं, फॉर ऑल द राइट और रॉन्ग रीज़न्स। उसकी रीज़न ये है कि हालिया दिनों में अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक सियासी बहरान है, तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और जो पीडीएम के दरमियान एक जो लड़ाई है, उसमें अगर आप देखें तो जो ज़ालिम खलीलज़ाद हैं वो मुसलसल पाकिस्तान के जो अंदरूनी जो डोमेस्टिक मामलात हैं उन पर कमेंट्री कर रहे हैं, और ना सिर्फ इस तरीके से कमेंट्री कर रहे हैं बल्कि सीधा सीधा वो इमरान खान की हिमायत में और हक में बोल रहे हैं। यूजुअली ज़ाहिर है कि जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं वो कमेंट करने के मजाज हैं, वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो वो कमेंट भी करते हैं इवन रिटायरमेंट के बाद भी, तो उसमें एक तो शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ते, और दूसरा किसी एक जमात या उनके जो लबो लहजे में या उनका जो तज्जिया है उसके अंदर कोई आपको बायस नज़र नहीं आता। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप देखें तो ज़ालिम खलीलज़ाद वो खुलकर जो पीडीएम है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो खुलकर इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, और इनफैक्ट हालिया जो उनके कुछ ट्वीट्स हैं वो तो इतने ज़्यादा मुतनाज़े हैं कि जिसमें उन्होंने वज़ीर दाखिला को बदमाश तक कह दिया, और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कमेंट्री उसके ऊपर की। तो ये एक गैर मामूली बात है, और जो आज मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ कि यकीनी तौर पर एक आध दफ़ा जो दफ्तर खारजा है, जो शुरू में जब ज़ालिम खलीलज़ाद ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक मामलात पर बयानात देना शुरू किए, तो एक रद्द अमल भी दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी साबिक सिफारतकार या आउटसाइड पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के मामलात को किस तरीके से हल करना है, कोई लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कि जो ज़ालिम खलीलज़ाद हैं उनकी तरफ से इस तरह के जो मुतनाज़े बयानात हैं, जो कमेंट्री है ट्विटर के ऊपर, वो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बंद नहीं हुई। तो इस हवाले से अब जो मेरे पास मालूमात हैं, आज मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर भी की है। जो बाइडन इंतज़ामिया है वो भी खुश नहीं है ज़ालिम खलीलज़ाद से, और उनकी जो मुसलसल इस तरीके के बयानात हैं, और जो मेरी मालूमात हैं, जो सिफारती ज़राए से मुझे मालूमात मिली हैं कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी कि जो अमरीका का दफ्तर खारजा है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जो कंसर्न्स हैं उससे ज़ालिम खलीलज़ाद को आगाह भी किया है, और उनको एडवाइस किया है कि वो इस तरीके से पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर तबसरा ना करें। और उसकी वजह ये बताई गई है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े एक कॉम्प्लेक्स नौइयत के हैं, और जो दफ्तर खारजा है अमरीका का, यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट, जो बाइडन इंतज़ामिया है, उनका ख्याल है कि इस तरीके से ज़ालिम खलीलज़ाद का ऊपर तले बयानात देना, और इवन यहाँ तक कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस्तीफ़े का मुतालबा करना, इससे जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद पेचीदा होंगे, और उससे मज़ीद जो है वो मामलात ख़राब होंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने ज़ालिम खलीलज़ाद को आप कह सकते हैं कि एक वार्निंग दी, एक तंबीह की है कि आप जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उसमें इस तरीके से मुदाखलत भी ना करें और इस तरीके के बयानात भी ना दें। अब क्या ज़ालिम खलीलज़ाद उसके बाद क्या कोई एहतियात करेंगे बयानात देने के हवाले से? जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई वाशिंगटन में, उनका यही ख्याल है कि जो एक तो इनका ताल्लुक रिपब्लिकन जमात से है, बाइडन जो है उनका ताल्लुक डेमोक्रेट से है, और स्टेट डिपार्टमेंट अगर जो भी उनसे बात कहती है वैसे उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है क्योंकि वो एक रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। और दूसरा जो ज़ालिम खलीलज़ाद हैं वो अपने आप को कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर समझते हैं, एक वेटरन डिप्लोमेट हैं, और जो मेरी लोगों से वहाँ पे वाशिंगटन में बात हुई है, उनका ये कहना है कि शायद ही जो एडवाइस स्टेट डिपार्टमेंट ने उनको दी है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगता नहीं है कि जो ज़ालिम खलीलज़ाद हैं अपने जो तरीक़ाकार है, ये तर्ज़ अमल है, उसमें कोई तब्दीली लाएँगे। लेकिन नेवरदलेस जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो अमरीकी इंतज़ामिया है,
انہوں نے اپنے کنسرن سے ضرور آگاہ کیا ہے زلمے خلیل زاد کو، اور اس کی وجہ ہے، دیکھیں امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لابینگ ہے، کہ اگر آپ نے اپنا نقطہ نظر اس کو پروموٹ کرنا ہے امریکہ کے اندر، کانگریس کے اندر جو امریکی ادارے ہیں، تو آپ لیگل ہے کہ لابینگ فرم ہائر کر کے آپ وہاں پر اپنے حق میں بیانات دلوا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر فرض کریں کہ اگر حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے حق میں کئی جو امریکی کانگریس کے اراکین ہیں انہوں نے بیانات دیے ہیں، اور پاکستان کے اندر شاید اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ امریکی حکومت کی پالیسی ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب زلمے خلیل زاد جیسے لوگ تواتر سے یہ بیانات دے رہے ہیں تو امریکی انتظامیہ کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کے اندر عوام یا ایون کہ پاکستان کے اندر فیصلہ ساز بھی یہ شاید سمجھیں کہ امریکہ جو ہے یا امریکی انتظامیہ جو ہے وہ تھرو دیز ریٹائرڈ ڈپلومیٹس شاید پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے۔ تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ جو امریکی انتظامیہ ہے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا زلمے خلیل زاد کو اور ان کو تنبیہ کی کہ آپ اس طریقے کے بیانات نہ دیں جس سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی انتظامیہ کی ابھی تک جو پالیسی رہی ہے پاکستان کے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رول آف لا، جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی ایک خاص جماعت کی سپورٹ نہیں کرتے یا اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ لیکن نیورتھلیس جو زلمے خلیل زاد کے بیانات ہیں اس سے تو ایون کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ واشنگٹن کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید وہ اب ایک یوتھیا نظر آتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اب جو عمران خان کا جو فین کلب ہے اس میں ان کا شمار زیادہ ہوتا ہے بنسبت برعکس اس کے کہ وہ کوئی ایک ڈپلومیٹ ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑی میرے خیال میں انٹریگنگ اور ایک عجیب میرے خیال میں کہانی ہے کہ کیوں ایک سابق امریکی سفارتکار اتنا کھل کر کے عمران خان کی حمایت میں آ رہا ہے، اور ایون کہ جو آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈفرینٹ تھیوریز ہیں جو مجھے بٹس اینڈ پیسز میں انفارمیشن ملی۔ ایک جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ جب جو زلمے خلیل زاد کی تعیناتی کی صدر ٹرمپ نے بطور اسپیشل ریپرزینٹیٹو آن افغانستان، تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے وہ جنرل عاصم منیر تھے۔ تو جو شروع کی جو انٹریکشن جنرل عاصم منیر کی یا جو زلمے خلیل زاد ہے وہ پاکستانی حکام سے رہی کہ افغانستان کے پیس پروسیس کو کیسے آگے بڑھایا جائے، تو وہ جنرل عاصم منیر سے ہی بطور ڈی جی آئی ایس آئی رہی۔ تو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ شاید میرے خیال میں جو زلمے خلیل زاد ہیں وہ جنرل عاصم منیر کو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ تھے ان سے جانتے تھے، تو شاید ان کا کوئی پرسنل بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی اس طرح کا کلیش ہے جس کی وجہ سے وہ اس طریقے کے بیانات دے رہے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ شروع میں جب زلمے خلیل زاد کو اپوائنٹ کیا گیا اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن افغانستان، تو پاکستان کے اندر خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بڑا ایک شک کی نظر سے اس کو دیکھا، کیونکہ یہ وہی زلمے خلیل زاد ہیں جن کے بارے میں تاثر ہے یہ بہت زیادہ پرو انڈیا ہیں، اینٹی پاکستان ہیں، اور یہ ماضی میں پاکستان کے اوپر پابندیوں کی بھی بات کرتے رہے ہیں۔ تو جب ان کی تعیناتی کی گئی تو تھوڑا ٹائم لگا کہ پاکستان کو اور زلمے خلیل زاد کو چیزوں کو سمجھنے میں، جو ماضی کے ان کے بیانات تھے، جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز تھے۔ لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہو گئے، پھر جنرل فیض آ گئے، اور جنرل فیض کے ساتھ ان کی بڑی زبردست یہ کہا جاتا ہے ایکویشن رہی، جو تھرو آؤٹ جو افغان کا جو پیس پروسیس ہے اس میں جنرل فیض کیونکہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی انوالو رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے ساتھ بھی جنرل جو یہ زلمے خلیل زاد ہیں ان کا بہت زیادہ انٹریکشن رہا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بطور اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن افغانستان جب ان کا پاکستان میں بہت زیادہ آنا جانا تھا، جب ان کی عمران خان کے ساتھ اور جنرل فیض کے ساتھ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کیمسٹری بن گئی تھی، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ان کے زلمے خلیل زاد کے ایک ذاتی جو مراسم ہیں وہ ڈیولپ ہوئے تھے، تو اس وجہ سے بھی وہ عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو بہت سے با اثر جو پاکستانی امریکن ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور امریکہ کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے جو انفلوئنشل پاکستانی امریکن ہیں وہاں پہ
وہ ریپبلکن پارٹی کو اور ڈیموکریٹ پارٹی کی فنڈنگ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ اس طریقے کی فنڈنگ کر رہے ہوں تو پھر عمران خان کے حق میں یا کسی بھی جماعت کے حق میں جو فنڈنگ کر رہا ہے اس جماعت کی بیان دلوانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو اس سے تاثر شاید یہ ملتا ہے کہ شاید امریکی جو انتظامیہ ہے یا جو امریکی حکومت ہے، یہ ان کی پالیسی ہے جب چند اراکین اسمبلی عمران خان کے حق میں بیان دیتے ہیں، لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک امریکی حکومت کا تعلق ہے، ان کی پالیسی جو ہے وہ بہت کیئرفلی چیزوں کو موو کر رہے ہیں، ان لائک زلمے خلیل زاد، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہے ہیں، اگین وہ بہت ہارڈ لائنر ہیں پاکستان کے بارے میں، ان کی رائے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ جان بولٹن، انہوں نے بھی عمران خان کے حق میں بیان دیا، انفیکٹ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس کا پاکستان اور امریکہ کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان پر اثر بھی پڑے گا۔ تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں امریکہ کے اندر، جو ماضی میں پاکستان کی بہت زیادہ مخالفت کرتے رہے ہیں، وہ بھی عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جلدی ایک اور ولاگ بھی کروں گا جس میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا، کل کوئٹہ گیرزن میں جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو حالیہ واقعات ہیں اس سے جو پاکستان کے اندرونی عناصر کا بیرونی عناصر کے ساتھ جو ایک نیکسس ہے انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کا، وہ چیزیں بھی سامنے آئیں۔ یہ بیان انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں دیا، اس حوالے سے میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے جس میں جو موجودہ جو آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، کیونکہ یہ ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، ان کا عمران خان کے بارے میں ادر دین جو بھی پولیٹیکل معاملات ہیں ایک اور بھی رائے ہے، یعنی کہ یہ کنونسڈ ہیں کہ عمران خان کے بارے میں وہ ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ میں اگلے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیوں انہوں نے یہ بیان دیا، اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس بارے میں وہ کنونس ہیں، یہ میں آگے چل کے ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ اینی ویز آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔